الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. تعالی نے اپنے نیک بندوں کے جو اوصاف بیان فرمائے، قرآن کریم کی روح سے جو سب سے پہلا وصف ہے اللہ کے نیک بندوں کا، وہ متقی ہوگا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. متقی جس کا ہم معنی کرتے ہیں پرہیزگار، متقی جس کا ہم معنی کرتے ہیں گناہ سے بچنے والا، متقی جس کا ہم معنی کر سکتے ہیں اللہ سے ڈرنے والا. جس کسی میں تقوی والا، خوف خدا، پرہیزگاری اور اللہ سے ڈرنے والا وصف موجود ہوگا تو اللہ کے محبوب بندوں کے صف میں شامل ہوگا، بلکہ اس صف کا وہ امام بن جائے گا. ہمیں اللہ نے متقی بن کر زندگی گزارنے کا حکم بھی دیا ہے، تقوی اختیار کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اور متقی بن کر زندگی گزارنا اللہ نے ہمیں یہ مانگنے کا بھی حکم دیا. صرف متقی نہیں بلکہ تقوی کا جو اعلیٰ درجہ ہے، اللہ فرماتے میرے سے مانگو دعاؤں میں. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. بندہ مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے نیک لوگوں میں اعلیٰ وسط، اعلیٰ درجہ، یعنی ان لوگوں کا بھی مجھے امام بنا دے جو تیرے نیک، متقی اور پرہیزگار بن گئے. ابھی تقوی حاصل کیسے ہو، یہ ہمیں ملے کیسے؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں بار بار یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایسے تقوی والی زندگی اختیار کرو جیسے تقوی والی زندگی اختیار کرنا حق ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ایمان والو متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اور کل کا جو آنے والا دن ہے قیامت کا دن، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس بارے میں سوچ کر زندگی گزارو کہ کل کے لیے ہم نے کیا. پھر ارشاد فرمایا اسی ایک آیت میں 2 بار حکم ہوا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ. کہیں اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو تقوی والی زندگی اختیار کر لو، سچے لوگوں کے صف اور فہرست میں شامل داخل ہو جاؤ. اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. میرے بندو تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری والی زندگی اپنا لو، خوف خدا اپنے اندر پیدا کر لو. وقولوا قولا سدیدا، اور بات سیدھی بات کر لیا کرو، سچ بولا کرو، جھوٹ تو بچ کے زندگی گزارو. بے شمار مقامات پر اللہ نے مجھے اور آپ کو تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، گناہ سے بچ کر زندگی گزارنے کا حکم دیا. اب ہر بندہ یہی کہے گا کہ اللہ یہ وصف مجھے کیسے حاصل ہو، یا اللہ یہ خوبی میرے
اندر کیسے پیدا ہو کہ اللہ کون سا وہ کام میں کروں، کون سا وہ عمل میں کروں جس عمل کی وجہ سے میرے اندر بھی تقویٰ آ جائے، میں بھی متقی بن جاؤں، میرے اندر بھی وصف تقویٰ موجود ہو۔ تو اللہ نے فرمایا بہت سارے اعمال ہے جس کے ذریعے سے انسان میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بندہ یہ سوچے کہ تقویٰ ہے کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ تقویٰ کیا ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دینے سے پہلے سوال کر رہے ہیں، امیر المؤمنین کبھی آپ کا سفر ایسے پہاڑی علاقے سے ہوا جہاں پہاڑی راستہ ہو، دونوں سائڈوں پر جھاڑیاں ہوں، کانٹے ہوں، اور آپ نے اس راستے سے گزر کر آگے جانا ہے تو کیسے گزرتے ہیں؟ یا ہمارے اس ماحول کے اعتبار سے بندہ کہے کیچڑ ہے، ادھر کوئی پانی لیکیج ہے، کوئی پیپ لیک ہے، وہاں سے ہم نے گزرنا ہے، نیچے پانی بھی گندا ہے، ادھر سے پانی گندے کی چھینٹے بھی پڑنے کا خطرہ ہے، تو بندہ کیسے گزرتا ہے؟ سنبھل کے، سمٹ کے، کپڑے بچا کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہاں کئی دفعہ ایسے راستے سے گزر ہوا، دونوں طرف جھاڑیاں ہوں، دونوں طرف کانٹے ہوں، درمیان کا راستہ پہاڑی علاقے میں بہت نہیں۔ حضرت کعب نے پوچھا کیسے گزرتے ہو؟ حضرت عمر نے جواب دیا اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر، اپنے آپ کو لپیٹ کر، اپنے جسم کو سمیٹ کر ایسے گزرتا ہوں کہ کئی کپڑا کسی کانٹے نال اڑ نہ جائے، کپڑا جو ہے وہ جھاڑی میں پھنس نہ جائے، اپنے آپ کو بھی بچاتا ہوں، اپنے کپڑوں کو بھی بچا کے وہاں سے گزرتا ہوں۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا جیسے اس راستے سے گزرتے ہوئے کپڑوں کو کانٹے اور جھاڑیوں سے بچا کے گزرتے ہو، زندگی کے سفر میں ایسے ہی گناہوں سے بچ بچ کے زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے۔ اپنے آپ کو ایسے ہی گناہ سے بچا بچا کر زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے کہ ادھر بھی گناہ، سامنے بھی گناہ، بیک پر بھی گناہ، انسان اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، بچا بچا کر انسان چلتا ہے، تو کسی کا نام تقویٰ ہے، کسی کا نام خوف خدا ہے، کسی کا نام پرہیزگاری کی زندگی ہے، اور کسی کا نام ہے متقی لوگوں کے ساتھ میں شامل ہو۔ بہت بڑا اللہ نے تقوی کا جو نتیجہ بیان فرمایا، اس پر ملنے والا جو اجر بیان فرمایا، قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی والی زندگی اختیار کرے گا میں اس کے لیے زندگی کے راستے ایسے کھول دوں گا کہ کسی بھی موڑ پر کہیں بھی اس کے سامنے کوئی بند دروازہ نہیں آئے گا، کہیں بھی اس کے سامنے زندگی میں کوئی پریشانی اور ٹینشن نہیں آئے گی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تقوی کا پہلا فائدہ جو قرآن بیان کرتا ہے، جس کسی کی زندگی میں گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنی ہو، اللہ ان کے نسلوں میں آگے دینداری کو پھیلا دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا وہ واقعہ جو مشہور ہے، تقویٰ اسی کا نام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ بھائی آج کے بعد کوئی بھی دودھ میں پانی ملا کر دودھ نہیں بیچے گا۔ حضرت عمر کا اعلان تھا، بجال ہے اس سے کوئی ادھر ادھر ہو۔ اب ایک مائی ہے، اس کی جوان بیٹی گھر میں ہے، ان کے گزر بسر کا ایک ہی ذریعہ ہے گائے ہے، اس کا دودھ نکال کر اس کو بیچتے تھے، کوئی تھوڑا بہت ملاوٹ کر کے بیچتے تھے، پیسہ زیادہ آتا تھا۔ وہی صبح کا ٹائم ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا جو ڈیروں ڈوروں والے ہیں جو صبح سرگی میں دودھ نکالتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عادت تھی، راتوں کو گشت کرتے تھے مدینہ کے گلیوں میں، مدینہ کے بازاروں میں،
اپنے رعایا کی خیر خبر لیتے تھے، اپنے رعایا کی چوکیداری کرتے تھے حضرت عمر۔ اب وہی دروازہ اندر سے روشنی بھی ہلکی ہلکی آ رہی ہے، باتوں کی آواز بھی آ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، ماں ہے بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹی پانی تھوڑا سا ملا لے، ضرورت پیسوں کی زیادہ ہے، پیسے زیادہ آ جائیں گے، کام ہمارا اچھا نکل جائے گا آج کے دن کا۔ بیٹی کہنے لگی امیر المؤمنین نے دودھ میں پانی مکس کرنے ملانے سے منع کیا ہے، لہٰذا میں تو نہیں ڈال سکتی۔ اب ماں کا کہنا تھا کہ یہاں کون سا امیر المؤمنین عمر سر پہ کھڑا ہے جو ہمیں دیکھ کے ہمیں سزا دے گا۔ بچی کا جو جواب تھا وہ تقوی والا جواب تھا، کہنے لگی امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہا لیکن امیر المؤمنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اب اس بند کمرے میں، گھر میں دروازے بند ہے، رات کے اندھیرے میں اس بچی کو جس چیز نے پانی دودھ میں ملانے سے مکس کرنے سے روکا وہ تقوی ہے۔ تقوی کا ہی وصف اللہ جس پہ پیدا فرمائے، پھر کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، بندہ اکیلا ہے، تنہائی میں ہے، خلوت میں ہے، مجمع میں ہے، بازار میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے، اس کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ کون مجھے دیکھ رہا ہے؟ رب۔ تو قرآن میں اللہ بڑے پیار بڑے انداز میں اپنے بندے کو خطاب کر کے فرماتے ہیں علم یعلم بأن اللہ یرا۔ بندے تجھے کیا سمجھ رکھا ہے کہ اللہ تجھے دیکھ ہی نہیں رہا؟ اب بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ذہن میں ہی نہیں آتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ حالانکہ اس رب سے پردہ مجھے نہیں چھپا سکتا، اس رب سے چھت مجھے نہیں چھپا سکتا، اس رب سے بند دروازہ مجھے نہیں چھپا سکتا، اس رب سے کوئی بھی چیز مجھے اس رب کی نظر سے نہیں چھپا سکتا، وہ رب مجھے دیکھ رہی ہے۔ ہماری طرف ایک بزرگ گزرے ہیں، فوت ہو گئے، شاہ صاحب تھے، سید عبدالرؤف شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، دارالعرفان ان کا خانقاہ کا نام تھا۔ انہوں نے اپنے خانقاہ میں بڑا کر کے لگایا ہوا تھا اور ان کے نام سے وہ چارٹ بڑا مشہور ہوا۔ میں نے ملک کے مختلف جگہوں میں وہ دیکھا، انہوں نے سامنے لکھ کر لگایا ہوا تھا اے بندے یہ احساس پیدا کر لے کہ اللہ محبت سے دیکھ رہا ہے۔ اے بندے یہ احساس اپنے اندر پیدا کر لے کہ اللہ محبت سے دیکھ رہا ہے۔ اب جس بندے کو یقین ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس نے اچھائی کی طرف آنا ہے، اس نے غلطی اور گناہ کی طرف نہیں جانا۔ تو یہ جو تقوی والی کیفیت ہے، مختلف واقعات ہے اس پر۔ پہلے تو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں تقوی کا معنی سمجھ میں آ جائے۔ تقوی کا معنی ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں پرہیزگار، تقوی کا معنی ہے اللہ کا ڈر، تقوی کا معنی ہے گناہ سے بچ بچ کر زندگی گزارنا، گناہ سے بچ بچ کر زندگی گزارنا۔ اب یہ چیز مجھے کیسے حاصل ہو؟ ایک تو یہ بندہ کسی کو ڈنڈے کے زور پر یہ کام کرا لیتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن وہ وقتی ہوگا، جب وہ ڈنڈا ہٹے گا، بندہ سامنے سے ہٹ جائے گا، تو پھر اس نے وہی کرنا ہے جو اس کا ایک اللہ مجھے اور آپ کو تقوی کی ٹریننگ کراتے ہیں کہ میرے بندے میں یہ احساس بار بار پیدا ہو کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا کیونکہ میرا رب مجھے۔ ورکشاپ جس کو کہتے ہیں، عام طور پر آج کل جو معاملات چل رہے ہیں، اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، دوسرے مارکیٹنگ وغیرہ ہے، وہاں پر ورکشاپ ہوتے ہیں۔ ورکشاپ میں کیا ہوتا ہے، بندے بیٹھے ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹے ان کو سمجھا دیا بھائی یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، ورکشاپ ہو گیا۔ زیادہ سے زیادہ ورکشاپ ہو تو ہفتے کا، 3 دن کا، ہفتے کا، اس سے زیادہ ورکشاپ ہو۔ اور اللہ مجھے اور آپ کو جو ورکشاپ کروا رہے ہیں پورا 1 مہینے کا ورکشاپ ہے، پورا 1 مہینے کا ورکشاپ ہے۔ اور کس چیز کا؟ کہ اگر جیسے میں رب کا حکم ہے ویسے تم چلو گے
تو तुम मुत्तकी बन जाओगे और तक़वे वाला वसफ तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए। तो अच्छा क्या है? वो रोजा है, वो तरावी है। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, मेरे बंदो मैंने तुम पर रोजे फर्ज किए हैं। सिर्फ तुम पर नहीं, तुम पर पहले लोगों पर भी रोजे फर्ज किए गए थे। क्यों? अल्लाह सुबह से शाम तक हमें भूखा रखने का क्या मिलेगा तुझे? सुबह से शाम तक हमें प्यासा रखने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे खजाने में कोई इजाफा हो जाएगा। तेरे खजाने तो इतने हैं कि अगर अगले पिछले मर्द औरतें बूढ़े जवान सारे आकर अल्लाह से मांगना शुरू कर दे, अल्लाह सबको दे, फिर भी उस अल्लाह के खजानों में जरा भर कभी, इतने खजाने उसके, फिर पाबंदी है क्यों? फरमाते इसलिए लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा, परहेजगारी, खौफ खुदा, अल्लाह की याद, अल्लाह का डर, ये चीज पैदा हो। और वाकई रोजे में ये चीज मौजूद है। अगर हम थोड़ा सा गफलत से, लापरवाही से बाहर निकल कर आए तो रोजा एक एक मिनट क्या एक एक सेकंड को भी यही सबक दे रहा है कि कौन देख रहा है? अब दिल करेगा पानी पीने को, दिल करेगा खाना खाने को, बीवियां खुद अपने हाथ से खाना बना रही है, खाने की चीजें बना रही है, लेकिन वहां कोई मौजूद है या नहीं है, मजाल है कोई चीज, यही तो तकवा है। खा सकती है, मौका भी है, कोई देख भी नहीं रहा, लेकिन उस चीज से बचना, उस खाने से बचना, और ये सोच करके मेरा अल्लाह देख रहा है कि मैंने रोजा किसके लिए रखा है? अल्लाह के लिए। कोई और देखे या न देखे, मेरा रब तो देख रहा है। अब यही अल्लाह का ध्यान करके गुनाह से बचना, अल्लाह का ध्यान करके अल्लाह की नाराजगी से बचना, अल्लाह का ध्यान करके अल्लाह के नापसंदीदा कामों से बचना, इसी का नाम तो तकवा है। और ये अल्लाह रोजे की वजह से इस इंसान को आता होगा। इसलिए भगवान लअल्लकुम तत्तकून। अब मेरा और आपका रोजा रोज की तरतीब से ऐसा गुजरे कि हर लम्हा मुझे और आपको किसकी याद आए? कि मैंने रोजा किसके लिए रखा? सामने जा रहा हूं, सामने से आंख के गुनाह का मौका है, मैंने आंख नीचे कर ली क्योंकि मेरा रोजा है और मुझे रब का हुक्म है कि आंख, जैसे नहीं खा रहा मैं उसके हुक्म से, नहीं पी रहा मैं उसके हुक्म से, तो उसका हुक्म ये भी है कि आंख का इस्तेमाल गलत न हो। उसका हुक्म ये है कि कान का इस्तेमाल गलत न हो। उसका हुक्म है कि जबान का इस्तेमाल गलत न हो। जब भी आंख के इस्तेमाल के गलत का मौका मिले फौरन नजर नीचे कर ले, बल्कि अगर हो सके तो बंदा आंख भी बंद कर ले। ये नहीं मोटरसाइकिल से बैठा के बंद करके सब खराब ना। जहां मौका है आंख बंद कर ली, भाई थोड़ी देर के लिए मैं आंख नहीं खोलूंगा, जब तक ये गुनाह वाला सीन नहीं खत्म होगा मेरी आंख बंद रहेगी। किसकी रजा के लिए? ये तो मुझे और आपको तकवा से रोजा सिखा रहा है। 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे बंदा अल्लाह के हुक्म को पूरा करते हुए चाहत के बावजूद उस तरफ नहीं जा रहा, रब का हुक्म है। तो जो बाकी गुनाह है वो तो इतने लंबे मौके के होते नहीं है, वो तो चंद सेकंड और चंद मिनट के गुनाह का मौका है। बंदा उससे बचना सीख गया तो यही तकवा है और यही मुझे रोजा सिखा है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम के तकवा के इतने सारे वाकयात अहादीस में, किताबों में लिखे मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे से वापस तशरीफ ला रहे थे। एक औरत का पैगाम खाने की दरखास्त लेकर एक बंदा पहुंचा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद्दाम समेत तशरीफ ले गए। खाना सामने रखा गया तो लोगों ने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुकमा चबा रहे हैं, लेकिन वो लुकमा निकल नहीं रहा। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा मालूम होता है कि इस बकरी का गोश्त मालिक की इजाजत के बगैर लिया गया। तो औरत ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैंने रेवड़ में बकरी खरीदने आदमी भेजा था, वहां मिली नहीं। पड़ोसी ने बकरी खरीदी थी, मैंने उसके पास कीमत से लेने को भेजा तो वो न मिले, उनकी बीवी ने बकरी बेच दी। हुजूर ने फरमाया कि कैदियों को खिला दो।
میرے مالک کی اجازت کے بغیر جو کھانا حضور کے سامنے آیا، حضور کے تقوی کا وہ مقام تھا کہ وہ کھانا حضور کے اندر نہیں جا رہا۔ جب اللہ کسی کو اپنا بنا لیتے ہیں، جب اللہ کسی کو ایسے مقام پر پہنچا دیتے ہیں، تو وہاں پر اللہ پھر اس بندے کی خود دستگیری فرماتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علو شان ہے کہ ایک مشتبہ چیز حضور کے گلے سے نیچے نہیں جا رہی۔ ایسی اہم بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو اس سے بھی بڑا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشہور ہے نا، خیبر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودیہ عورت نے دعوت کی اور بکرا جو ہے وہ تیار کیا، اس میں زہر ڈال دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے بیٹھے، ایک لقمہ لیا، گوشت کی ایک بوٹی لی، ادھر سے جبرائیل علیہ السلام آ گئے، حضور کا ہاتھ روک لیا، فرمایا منہ سے جو بوٹی ہے اس کو باہر نکال۔ اتنی دیر میں اور صحابہ کرام کچھ کھا گئے تھے تو ان کے اوپر زہر کا اثر ہوا اور وہ شہید ہو گئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلاؤ اس کو۔ عورت آئی، میں کیوں کیا؟ کہتے ہاں ملایا میں نے سے۔ کیوں ملایا؟ اس لیے ملایا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ کو آپ کا رب بتا دے گا کہ اس میں زہر ہے، اور نعوذ باللہ اگر نہیں ہے تو معاملے ختم ہو گئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم جب اخیر وقت ہے، مرض الموت ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرماتے عائشہ وہ یہودیہ عورت نے جو مجھے زہر دیا تھا کھانے میں، اس کا اثر آج میں محسوس کر رہا ہوں۔ تو حضور کا جو مقام اس سے بڑا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خادم ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہے، حضرات صحابہ کرام، ان کے تقوی کے کیا کمال ان کو اللہ نے مقام عطا فرمایا، اور ان کے تقوی کے کیا مثالیں اور کیا واقعات ہیں، کل کوشش کریں گے ایک دو واقعات ان کے سامنے آ جائے۔ بہرحال کہنا ہی چاہوں گا کہ روزہ میرے اور آپ کے پرہیزگار بننے کے لیے، نیک بننے کے لیے، اللہ کا محبوب بننے کے لیے، گناہ سے بچ کر زندگی گزارنے کے پریکٹس کے طور پر اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کیا۔ اب اگر آج سے میں سوچوں کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، نماز بھی پڑھ رہا ہوں، روزے میں تھوڑی بہت تلاوت بھی کر لیتا ہوں، لیکن دوسرے سائڈ کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا کہ روزہ جو مجھے تقویٰ سکھا رہا ہے، روزہ جو مجھے گناہ سے بچنے کی مشق کرا رہا ہے، میں نے اپنی زندگی کے گناہ چھوڑے کہ جو روزوں سے پہلے گناہ میری زندگی میں تھے، میں روزہ رکھ بھی رہا ہوں اور وہ گناہ اب بھی میری زندگی میں۔ اب جس کی زندگی میں اپنی زندگی کا دیکھ لوں، میری زندگی میں کون سا گناہ روزوں سے پہلے تھا ابھی بھی چل رہا ہے، میری زندگی میں کون سا گناہ ایسا تھا جو زبان سے تعلق رکھتا تھا روزوں سے پہلے اب بھی چل رہا ہے، آنکھوں کا گناہ جو روزوں سے پہلے تھا اب بھی چل رہا ہے۔ اگر یہ ہے تو پھر مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا کہ روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ مقصد مجھے حاصل ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ گناہ سے بچنا۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، بعض کام ایسے ہیں جس کو ہم گناہ سمجھتے ہی، گناہ کرنا غلطی ہے، لیکن سب سے بڑی غلطی یہ کہ بندہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے۔ بہت سارے کام میری اور آپ کی زندگیوں میں ہے جو ہم کر رہے ہیں لیکن ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ حضور کے جو سنت کے خلاف ورزی ہے امت کے لیے گناہ ہے، پردہ کرنا عورت کے لیے فرض ہے، پردے کے خلاف چلنا گناہ ہے۔ اگر روزوں سے پہلے میری زندگی میں پردہ نہیں تھا، بازاروں میں جانا تھا، اب روزے ہو گئے، روزہ رکھا ہوا ہے، پھر بھی بے پردگی کے ساتھ باہر بازار میں، گلی میں، چوک میں، چوراہوں میں میرا گزر ہے، تو روزے نے مجھے تقویٰ تو نہیں سکھایا۔ ہر سال اللہ مجھے اور آپ کو موقع دیتے ہیں رمضان، اور اس سے مقصود یہی ہے کہ میرے اور آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے، یہ جاگ جائے میں اور آپ کہ اللہ کی نافرمانی سے، اس کی ناراضگی سے، اس کے
हुक्म के खिलाफ वर्जी से, जैसे सुबह से लेकर शाम तक मैं बचता हूँ तो सारी जिंदगी उसकी नाराजगी, उसकी नाफरमानी और उसके हुक्म के खिलाफ वर्जी से बचना है इंशाअल्लाह। यही मुझे और आपको सबको सिखा रहा है, रोजा सिखा रहा है। कोशिश करनी चाहिए।